اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہم بڑھ رہے ہیں. صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. انتہائی قابل احترام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمد سہیل آفریدی صاحب، قابل احترام MNA آصف خان صاحب، قابل احترام محترمہ شاندانہ گلزار صاحبہ، قابل احترام وزیر ٹرانسپورٹ سمیع اللہ صاحب، MNA شاہد خٹک صاحب، حامد الحق صاحب، فضل الرحمان صاحب، یہاں پہ جوہر بھائی جو ہمارے لکی مروت کے MPA ہیں، سٹیج پہ بیٹے ساتھی میرے ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز، PDA DG آفیشلز، اور سب سے بڑھ کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور پشاور کے باسیوں، جو وزیر اعلیٰ صاحب نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ پشاور کو جو ہیں عالمی شہروں کے برابر لا کھڑا کریں گے، وہ وعدہ بڑے فاسٹ ٹریک کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. شاید کوئی سوچتا ہوگا جب یہ پشاور ریویٹلائزیشن پلان کی انیشیل ورکنگ ہو رہی تھی کہ یہ شاید صرف میٹنگز کے حد تک ہوگا، کوئی عملی جامہ اس کو نہیں پہنایا جائے گا. پھر جب یہ ٹینڈر سٹیج پہ آیا تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دیگر منصوبوں کی طرح شاید فنڈز کے عدم دستیابی کی وجہ سے وہ پیس نہیں پکڑ سکے گا. پھر جب منصوبے سٹارٹ ہوئے اور ہم کہہ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ٹائم نہیں ملے گا کہ جب ہم یہ منصوبوں کی گراؤنڈ بریکنگ کریں گے، تب بھی لوگوں کو شاید یقین نہیں تھا. لیکن اب جن منصوبوں کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور جن کا ڈیڈ لائن ہم نے 60 سے 90 دن رکھا ہے، اب جب لوگ دیکھ رہے ہیں، مخالفین دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر جس پیس کے ساتھ کام ہو رہا ہے، کبوتر چوک، ہزار خانی چوک، حیدرآباد ٹول پلازا چوک، مسنگ رنگ روڈ کے اوپر آپ کا جو فلائی اوور ہے، ورسک روڈ، پلوسئی روڈ فلائی اوور، جس کے CM صاحب نے اناگوریشن کی ہے، انشاءاللہ جو ڈیڈ لائن دی ہے اس سے آگے اس کو کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے اور پشاور کے لوگوں کو ہم انشاءاللہ تحفہ دیں گے. CM صاحب میں نے پشاور ریویٹلائزیشن کے ایسی ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ 2013 سے پہلے ایک ترقی کے لحاظ سے ایک بنجر پشاور ملا تھا. عمران خان کے کھلاڑیوں کو الحمدللہ 2026 تک وہ گل گلزار ہو چکا ہے، اور 2026-27 میں ہم عالمی شہروں کے برابر لا کھڑا کریں گے اس شہر عزیز کو. تو کچھ لوگوں کو وہ ہضم نہیں ہوا، وہ کلپ کاٹ کر کبھی شاپر کے ساتھ لگایا جاتا ہے، کبھی کسی کونے میں گند ہو اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے، کبھی بارش کے پانی کے ساتھ لگایا جاتا ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ کلپ لگاتے ہیں، ذرا 2013 سے پہلے جب ہر چوک چوراہا میں خون ہوتا تھا وہ کلپ بھی لگائے، جب ہر چوک چوراہا کنڈرات کا منظر پیش کرتا تھا وہ کلپ بھی لگائے، جب یہ باغات قبرستان کی مانند ہوتے تھے وہ کلپ بھی لگائے، جب سکول ویران ہوتے تھے وہ کلپ بھی لگائے. پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ 13 سے 26 تک کیا ہوا. اور میں آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی جب 2027 اینڈ ہوگا تو میں نہیں کہوں گا،
آپ کا ضمیر اگر رتی برابر بھی زندہ ہے آپ خود کہو گے کہ انشاءاللہ تعالی عالمی شہروں کے برابر آ گیا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، آپ مختلف فرنٹس پہ آپ کو چیلنجز ہے اور اس کے اوپر آپ لڑ رہے ہیں. پولیٹیکل سائڈ پہ، فائنینشل سائڈ پہ، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری نہیں بنتی وہاں پہ آپ اور آپ کی ٹیم لڑ رہی ہے. ڈیولپمنٹ سائڈ پہ، اور انشاءاللہ تعالی اور آپ عمران خان کی ٹیم جس کے آپ کیپٹن ہیں، آپ اور آپ کی ٹیم انشاءاللہ سرخرو ہوگی. اور جو آپ نے سیمی فائنل کا اعلان کیا ہے، جو 5 اگست کو سیمی فائنل ہونے لگا ہے، پشاور کے کھلاڑی اس کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں انشاءاللہ. یہ جو عمران خان کے کھلاڑی ہیں ان کو تو صرف دعوت چاہیے میچ کی، باقی میچ یہ ایڈوانس میں جیت چکے ہوتے ہیں. انشاءاللہ سیمی فائنل بھی جیت کے دکھائیں گے، اور آپ جو اسٹریٹجی دیں گے، لائے عمل دیں گے فائنل کا، اس اسٹریٹجی میں ہمیں کامیاب کر کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ فائنل بھی جیت کے دکھائیں گے. بہت شکریہ. جو عمران خان صاحب کا ویژن تھا، عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے پشاور کو ریوائیو کرنا تھا. پشاور ریویٹلائزیشن پلان کے تحت الحمدللہ ایک دفعہ پھر ہم پشاور میں ہمارے جو 34 پارکس ہیں ان کی اپ گریڈیشن اور ریہیبلیٹیشن کا آج اناگوریشن کر رہے ہیں. جتنے بھی وعدے پشاور کی عوام کے ساتھ ہم نے کیے تھے انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ہم بڑھ رہے ہیں. جن پروجیکٹس کا ہم نے افتتاح کیا تھا اور جس ٹائم لائن کا ہم نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ تعالی اسی ٹائم لائن کے مطابق وہ سب پائے تکمیل تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد یہ جو 200 ارب روپے ہیں یہ تو پشاور میں ویسے بھی لگیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس سالانہ ترقیاتی پروگرام میں ہم نے پشاور کے لیے اربن ٹرین کا منصوبہ لایا ہے اور انشاءاللہ تعالی اربن ٹرین بھی یہاں پشاور میں ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پشاور میں رش زیادہ ہوتا ہے تو آؤٹر رنگ روڈ وہ بھی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں ریفلیکٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کی فیزیبلٹی بھی تقریباً آخری مراحل میں ہے تو آؤٹر رنگ روڈ بھی انشاءاللہ ہم پشاور کے لیے لا رہے ہیں. میرے خیبر پختونخوا کی عوام جنہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے اور یہ تیسری دفعہ دیا ہے، تو میرے آنے کے بعد خیبر پختونخوا کی تاریخ میں عمران خان صاحب کی اس حکومت نے تاریخی ترقیاتی بجٹ دیا ہے 235 ارب روپے. میرے خیبر پختونخوا کی عوام آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو چیلنجز عمران خان صاحب کی خیبر پختونخوا کی حکومت کو ہے وہ باقی کسی صوبے میں نہیں ہے. وفاق میں جو لوگ لائے گئے ہیں اور جن کو وفاقی حکومت دی گئی ہے، جعلی وفاقی حکومت، انہوں نے سال 2025 اور 26 میں جو ہدف دیا تھا خود کو کہ ہم نے اتنی ٹیکس کلیکشن کرنی ہے، انہوں نے کم کیا. تمام تر چیلنجز کے باوجود خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے لیے ٹارگٹ 129 ارب روپے رکھا تھا. الحمدللہ میں اور میری ٹیم نے
150 अरब रुपए की रेवेन्यू जनरेशन की है इस साल 2025 और 26 में। 2026 और 27 के मालियाती साल में हमने अपने लिए टारगेट 180 अरब रुपए रखा है। इंशाअल्लाह ताला इस साल हम 200 अरब रुपए तक रेवेन्यू जनरेशन करेंगे। हमने कोई नए टैक्स नहीं लगाए, बल्कि हमने रिफॉर्म्स के जरिए जो शाखर्चियां वफाकी हुकूमत और बाकी सूबाई हुकूमतें करती हैं वो हमने कम की हैं, तो इसलिए अपना टारगेट 150 अरब रुपए तक पहुंचाया है और इंशाल्लाह इस साल 200 अरब रुपए तक पहुंचाएंगे। जो जाली हुकूमत, जाली वजीर आजम, वो अगर आपको याद हो तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो कहता था कि अगर मुझे 30% भी ये सपोर्ट मिले जो इमरान खान साहब को मिली है तो मैं पता नहीं कौन सा इनकलाब लाऊंगा। तो जाली वजीर आजम साहब, जो सपोर्ट आपको दिया गया है, आपके लिए गालियां भी दी गई हैं, आपके लिए गोली भी चलाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप फेल हो चुके हैं। जो बंदे आपको लाए हैं उन पर आप लाइबिलिटी बन चुके हैं, क्योंकि आपके पास ना कोई पॉलिसी है, ना ही आप कुछ समझते हैं। दुनिया जहान के जो चोर डाकू हैं वो इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं और पाकिस्तान की मईशत का ये हाल है कि जिसकी हुकूमत गिराई गई इमरान अहमद खान नियाजी साहब की, जीडीपी ग्रोथ 6.1% पर ग्रो कर रहा था, आज वही जीडीपी ग्रोथ 3% तक पहुंच चुका है। जिस इमरान खान साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम के लिए महंगाई कम रखी थी, रोजगार दिए जा रहे थे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था, एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रहा था, इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश थे, किसान भी खुश थे। आज इस जो अपने आप को तजुर्बाकार समझते थे और कहते थे कि हमें सपोर्ट होनी चाहिए, मनफी पर एग्रीकल्चर ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पहुंच चुका है। मुल्क के 75 साल में हमारा अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 43,000 अरब रुपए था। आज हमारा बैरूनी और अंदरूनी कर्जा 97,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। जो बैरूनी कर्जा 36,000 अरब रुपए है तकरीबन, और डॉलर को इन्होंने मसनूई तौर पर रोका हुआ है। अगर आपके दोस्त मुमालिक जिस तरह की चीन भी अभी डिमांड कर रहा है कि हमारा कर्जा हमें वापस करो, अगर आपके दोस्त मुमालिक ये कर्जा वापस ले ले तो जिस डॉलर को इन्होंने मसनूई तौर पर 280 रुपए पर रोका हुआ है, ये तकरीबन 400 रुपए क्रॉस कर जाएगा। और अगर ये डॉलर 400 रुपए क्रॉस कर गया, जो 97,000 अरब रुपए है, ये तकरीबन 1,20,000 अरब रुपए क्रॉस कर जाएंगे, तो आपका मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। तो अभी तो पीआईए को बेच रहे हैं, मोटरवे को बेच रहे हैं, हमारे बाकी चीजों के पाकिस्तान से इन्होंने OLX बनाया हुआ है, ये भी बेच दो, ये भी बेच दो। तो खुदा ना ख्वास्ता जो बंदे अपने कपड़े बेचने का कह रहे थे वो हमारे कपड़े भी बेच देंगे। ये पाकिस्तान पर भी लाइबिलिटी बन रहे हैं, जो लोग इनको लाए हुए हैं उन पर भी लाइबिलिटी बनी हुई है। तो अगर हमारा किसान खुदकुशी कर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा है, हमारा नौजवान बेरोजगारी की वजह से दर बदर की टोकरे खा रहा है, हमारी मईशत तबाह और बर्बाद हो रही है, पाकिस्तान का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, तो पाकिस्तान का नौजवान जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का नौजवान जिसके बच्चों ने इस पाकिस्तान में रहना है, वो नौजवान
جس کے تمام اثاثے پاکستان میں ہیں. انہوں نے باہر جزیرے نہیں خریدے, انہوں نے باہر فلیٹس نہیں خریدنے, تو وہ آپ کی ناکام پالیسی پر خاموش کیوں رہے؟ وہ آپ کی ناکام پالیسی کو کیوں برداشت کرے؟ وہ اس بات پر کیوں چپ رہے کہ جو ان کا مستقبل سنوار سکتا ہے, جو پاکستان کو اٹھا سکتا ہے, جو پاکستان کی معیشت کو بہتر بنا سکتا ہے, جو نوجوان کو روزگار دے سکتا ہے, جو کسان کو ایک دفعہ پھر اٹھا سکتا ہے, جو پاکستان کو دنیا میں عزت دلا سکتا ہے, جس کو تم لوگوں نے اغوا کر کے اڈیالہ جیل میں بند کر رکھا ہے, جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے, جو میرے لیے, ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے جیل میں ہے, تو ان کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ قوم ضرور نکلے گی, اپنے لیے نکلے گی, پاکستان کے لیے نکلے گی انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں, ہم معیشت پر بھی دھیان دے رہے ہیں. ہم آپ کے لیے خیبر پختونخوا میں روزگار کے مواقع بھی فراہم کر رہے ہیں. میرٹ اور ٹرانسپیرنسی, جن میں قابلیت ہو وہ سامنے آئے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کو جاب ملے گی. ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ ملک پر ایک ایسا حکمران ہو جو عدالتوں سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جس نے لیا ہو. چور, ڈاکو, لٹیرے جن کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے, وہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے, وہ پاکستان کو نہیں بچا سکتے. جو آج پاکستان کا حال ہے اس سے بدتر ہونے جا رہا ہے, کیونکہ کسی کو اپنی انا بغض کی تسکین لازمی ہے. پاکستان اور پاکستانی عوام ضروری نہیں ہے ان کے لیے, تو ہم ان کی غلط پالیسیوں کے بینٹ کیوں چڑھے؟ ہم ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے روز دن بدن شہید کیوں ہوتے جائے؟ ہم ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے خودکشیاں کیوں کریں؟ ہم نہیں کریں گے. ہم خود کے لیے کھڑے ہوں گے, ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے, ہم اپنے بچوں کی آنے والی مستقبل کے لیے کھڑے ہوں گے. اور وہ وقت پہنچ چکا ہے, پاکستان کی تاریخ اور تقدیر بدلنے کا وقت پہنچ چکا ہے. 5 اگست کو سیمی فائنل ہے. آپ سب نے عمران خان کے لیے نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, پاکستان کے لیے نکلنا ہے. اور پشاور ٹول پلازا پر میں آپ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ تعالی. 5 اگست کا سیمی فائنل انشاءاللہ تعالی ہم نے جیتنا ہے, ہر صورت جیتنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور 5 اگست کو وہاں پر لائے عمل دیا جائے گا, اور یہ ہے لائے عمل, ایسا لائے عمل کہ جس سے پھر واپسی نہیں ہوگی. تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے اپنا لیے. ہم نے مسلسل ہر دروازہ ٹکٹکایا کہ ہمیں انصاف ملے, ہماری سنوائی ہو, لیکن کوئی بھی بندہ, کوئی بھی ادارہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ مسلسل دوسرے درجے کا شہری سمجھ رہے ہیں. جتنی بھی زیادتیاں ان کے بس میں ہیں انہوں نے کی. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کسی گولی سے ہم ڈر جائیں گے, اگر کوئی سوچتا ہے کہ بندوق کی زور پر, ڈنڈے کی زور پر ہمیں ڈرائے گا, دمکائے گا, دبائے گا, ہم ڈر جائیں گے, جھک جائیں گے, دب جائیں گے, تو یہ کوئی غلط بتاتا ہے آپ کو. ہم عمران خان کے سپاہی ہیں. جس طرح وہ جیل میں رہ کر بھی پورے پاکستان کی سیاست پر راج کر رہا ہے, اسی طرح اس کے سپاہی آج بھی اسی نظریے پر
اور اسی بندے کے ساتھ کڑے ہیں انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک اور آخری سانس تک ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی بھی طاقت نہ ہمیں ڈرا سکتی ہے, کوئی بھی دولت نہ ہمیں خرید سکتی ہے. ہم اپنے نظریے پر کڑے ہیں. اگر کسی کو یہ شوق ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 26 نومبر کی طرح گولیاں چلا کر وہ پاکستان کو سنبھال لے گا, تو یہ اس کی غلط سوچ ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مرید کے کی طرح لوگوں کو شہید کر کے وہ ملک کو سنبھال لے گا, تو وہ غلط سوچتا ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اہل تشیع جن پر انہوں نے گولیاں چلائی اس سے ملک ان سے سنبھل جائے گا, تو یہ غلط سوچتے ہیں. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بلوچستان میں جو یہ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے, اس سے ملک سنبھل جائے گا, تو یہ غلط سوچتا ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی بہن جو کئی ہفتوں سے سڑکوں پر ہیں اور وہاں پر لاشیں گرا کر یہ کشمیر کو اپنائیں گے, یہ پاکستان کو سنبھالیں گے, تو یہ غلط سوچتے ہیں. یہ غلط پالیسی ہے. کوئی ان جرنیلوں کو غلط مشورے دے رہا ہے, ان کو صاف بات نہیں بتا رہا. اور کاش یہ پاکستانی عوام کا سامنا کرتے, کاش یہ بازاروں میں جاتے, کاش یہ پبلک گیدرنگز میں جاتے, کاش یہ عوام کا کسی بھی جگہ پر سامنا کرتے, تو ان کو پتہ چلتا کہ عوام ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے, ان کے پالیسی کے بارے میں کیا سوچتی ہے, عمران خان صاحب کے بارے میں کیا سوچتی ہے, ان کی لائی گئی جعلی حکومت کے بارے میں کیا سوچتی ہے. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا. ابھی وقت ہے میرے نوجوانوں, پاکستان کے نوجوانوں, یہ پاکستان تمہارا ہے, یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اس پاکستان کو آپ نے سنبھالنا ہے, اس پاکستان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. پاکستان کا چپا چپا نوجوانوں کی غیرت اور جذبے کا انتظار کر رہا ہے. پاکستان کا ایک ایک ذرہ آپ لوگوں کی جوش و جنون کا انتظار کر رہا ہے, اور وہ وقت پہنچ چکا ہے. ابھی ہم نے پاکستان کے فیصلے اپنے مٹھی میں لینے ہیں. پاکستان کی تاریخ اور تقدیر ہم نے خود بدلنی ہے. اس پالیسی کو ہم نے خود چینج کرنا ہے, اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون چاہیے. یہ جو ملک پر مسلط چور ڈاکو لٹیروں کا ٹولہ ہے, یا جو جیل میں ہے, جو اڈیالہ جیل میں ہے, وہ قیدی نمبر 804 ہمیں چاہیے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ٹیپو سلطان والی زندگی چاہیے, یا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں میر جعفر اور میر صادق والی زندگی چاہیے. اور شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. میرے پاکستانیوں, ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جو جیل میں قیدی نمبر 804 ہے اس کی طرح آزاد ہونا ہے, یا اس طرح اقتدار کے بوکے بوٹ پالشیوں کی طرح ہم نے باہر رہ کر کسی کی غلامی کرنی ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے موت کو گلے لگا کر ہمیشہ کے لیے امر ہونا ہے, یا بغیرتی اور ضلالت والی زندگی گزارنی ہے. ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نے ایک غیرت مند, باوقار, باعزت پاکستانی کی زندگی گزارنی ہے, اور وہ ایک ہی طرح ہے کہ ہم نے کسی کی غلامی نہیں کرنی. ہم نے پاکستان میں عوامی ریاست قائم کرنی ہے. ہم نے پاکستان میں وہ ریاست قائم کرنی ہے جس میں راج صرف اور صرف پاکستانی عوام کا ہو, کسی اور کا نہ ہو. اور انشاءاللہ تعالی
5 اگست کو میں انتظار کروں گا اور وہاں پر انشاءاللہ ہم فیصلے کریں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ.